دیتا ہوں حافظ و قاری مولانا ابوالقاسم صاحب انصاری ندوی دامت برکاتہم سے کہ وہ ہمارے طلباء کو خطاب فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو سلسلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمارے محسنین پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب خرادی صاحب اور ڈاکٹر پروفیسر محمد غیاث احمد صاحب اور عزیز طلباء، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان ہے۔ جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی اپنے اندر ایک اہمیت کا حامل ہے اور اس کے بہت سے فضائل، مناقب اور خصوصیات ہیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو کس انداز سے اور کس طریقے سے ہم گزاریں، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، یہ بہت ہی بہترین موقع ہے اور بہت ہی بہترین ہمارے لیے ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، سرپرائز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فراہم کیا ہے۔ تو اس کے تعلق سے کہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، آسمانی دنیا سے لوح محفوظ پر جو قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انتخاب کیا، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، یہ اس طور پر خصوصیت کا حامل بھی ہے اور فضیلت کا حامل بھی ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم دولت اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس آیت کو ہم نے خطبے میں پڑھا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور قرآن کریم کون سی کہ جو ہمارے لیے، لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، دستور حیات ہے، نظام زندگی بتلانے کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو انتخاب کیا کہ انسان کس طریقے سے زندگی گزارے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں اس کو بھیجا، تو کس وجہ سے اور کس ریزن سے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے بتلایا۔ تو یہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کیا اور مکمل طور پر نازل کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے نزول کے بعد، آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد، نبوت مل جانے کے بعد، پھر جس طریقے سے مناسب جب جیسی مناسب ہوا، اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں الگ الگ طور پر وقفے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو دنیا میں نازل فرمایا جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس مہینے میں نازل فرمایا،
اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر تم سے پہلے کی قوموں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ تو یہ گویا کہ روزے کی فرضیت یہ صرف یہ روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لیکن اس کا کیا طریقہ تھا اور اس کے روزہ رکھنے کے اوقات کیا تھے وہ ایک الگ ہے، لیکن اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو فرض کیا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کیا۔ پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے تو وہ 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کے تھے اور دوسرے ایام کے تھے، اور یہ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا لحاظ پیدا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم قریب ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا لحاظ تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور تقوی کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم بارہا زبان سے تقوی کا لفظ سنتے ہیں کہ تقوی، لیکن اس کے معنی ہمارے اسلاف نے اور ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے بہت سے کیے ہیں۔ اس میں سے تقوی کی ایک بہترین تعریف وہ ہے کہ تقوی اللہ للعبد ان یجعل بینہ وبین ما یخشاہ وقایہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کا اس کو اندیشہ ہے، جس سے اس کو خدشہ ہے، جس سے اس کو ڈر ہے، جس چیز سے اس کو ڈر ہے تو وہ اپنے درمیان اور اس چیز کے درمیان ایک ڈیفینس سسٹم بنا لے، ایک حفاظت کا ذریعہ متعین کر لے کہ ایسی حفاظت جس کے ذریعے سے وہ ان چیزوں سے جس سے وہ ڈر رہا ہے ان چیزوں سے اپنی حفاظت کر سکے۔ اور وہ ڈیفینس سسٹم اور وہ بچنے کا ذریعہ، حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ وَهُوَ امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ۔ اور وہ ڈیفینس سسٹم کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، ان کی تعمیل کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرے، ان سے بچ جائے، تو یہی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اور جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو تقوی کی تعریف کی ہے وہ بھی ایک بہترین تعریف ہے، جس کو انہوں نے مثال سے اور ایگزامپل سے سمجھایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ تم جب جنگل سے گزرتے ہو تو آس پاس تمہاری جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو کس طریقے سے تم کس انداز سے نکلتے ہو کہ تم اپنے دامن کو اور اپنی قمیص کو بچا کر نکلتے ہو، کہیں کوئی کانٹا اس قمیص کو نہ لگ جائے یا ہمارے جسم کو نہ لگ جائے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو، تو اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا کر اور اس طریقے سے نکلتے ہو کہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہی تقویٰ ہے کہ تم دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس طریقے سے چلے جاؤ کہ یہاں دنیا کی تمام گندگیوں، تمام جو ہے برائیوں سے اور تمام یہاں کی منکرات سے اور تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلے جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ تو اسی کے اور یہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، اور روزوں کو فرض کیا اور پھر روزوں کی فرضیت بھی بتلائی اور اس کی اہمیت اور اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے فضائل اور اس کے ثواب کی بارے میں بھی خوب وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی کیا فضیلت ہوتی ہے اور روزوں کی کیا اہمیت ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ہر عمل کا بندے کو اجر ملتا ہے اور اس کا ایک اپنا اجر ہے، الا الصیام سوائے روزوں کے، کیونکہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزوں کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس طور پر بھی روزہ میرے لیے ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر
کوئی کسی طرح کی ریاکاری کا امکان بہت کم ہوتا ہے بمقابلے دوسری عبادتوں کے. کیوں؟ کیونکہ بندہ جب اکیلے میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو دن بھر سے کھائے پیے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس نے تمام تر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی میں بھی وہ کچھ نہیں کھاتا کہ میں روزے سے ہوں. تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا روزہ رکھنا کی علامت ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالصِّيَامُ لِي، اور روزہ میرے لیے ہوتا ہے تو اس کا بدلہ بھی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. تو روزے کی خصوصیت اور روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے ہاتھ سے بدلہ عنایت فرمائے گا، کہ اس کو جو روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اس کو عطا کرے گا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو روزہ جو ہوتا ہے وہ ڈھال ہے، کہ ڈھال یعنی جس سے ہم جنگ میں جو بچنے کا جو آلہ ہوتا ہے جس کو ڈھال اور ڈیفینس کہتے ہیں، تو وہی اسی طرح روزہ گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. تو جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو نہ تو کوئی ایسی بری بات کہے اور نہ فحش کلامی کرے اور نہ کوئی ایسا گناہ کرے. فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اور جب تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے اور ایسا برا بھلا کہے اور تمہیں آمادہ کرے تمہیں برائی کرنے پر اور تمہیں برا بھلا کہنے پر آمادہ کرے کہ تم بھی اس کو برا بھلا کہو، تو صبر کرو. فَلْيَقُلْ، اور کہہ دو إِنِّي صَائِمٌ، صرف اتنا جواب دو کہ میں روزے سے ہوں. وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ يَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. اور روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس سے بھی اچھی ہوتی ہے. کہ مشک جو ایک سینٹ ہے، جو ایک عطر ہے جو بنایا جاتا ہے اور جس کی مثال دی جاتی ہے خوشبو کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو اسمیل آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. للصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. للصائم فرحتان، فرحت عند فطری، ایک تو خوشی ہوتی ہے اس کے افطار کے وقت، جب وہ افطار کرنے بیٹھتا ہے، دن بھر کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن افطار کے وقت جو اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ تو خوشی ملتی ہی ہے. اور دوسری جو خوشی ہوتی ہے وفرحت عند لقاء ربی، دوسری خوشی جو اصل ہے اور جو مقصد ہے، جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، وہی اصل خوشی کے جو اس کے رب کے ملاقات کے وقت جو اس کو خوشی نصیب ہوگی، کہ جو اس نے اجر کمایا، جو روزے رکھ کر اس نے جو فضیلت کمائی، اہمیت فضیلت حاصل کی، تو وہ خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کو حاصل ہوگی. اور اسی طرح رمضان کی آمد کے سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ہم نے خطبے میں ارشاد فرمائی کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو بیڑی لگا دی جاتی ہے، کہ جو شیطان جو آپ کے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے، جو آپ کو برائیوں پر اکساتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے اندر سے، آپ کے جسم کے ذریعے سے جو برائی مرتکب ہو سکتی ہے اور جو آپ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں 11 مہینے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کا سدباب کر رہا ہے، اس پر تالا ڈال رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کس لیے کر رہا ہے کہ بندہ مجھ سے جڑ جائے. اس مہینے اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا ہو جائے، قریب ہو جائے. کہ 11 مہینے تو اس نے کیا کیے، دوسری مصروفیات میں اپنا وقت گزارا اور دوسری چیزوں میں بھی وہ لگا رہا، عبادات کرتا رہا، لیکن دوسری چیزوں میں بھی وہ لگا رہا. لیکن اس ایک مہینے کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ جو عبادات ہیں وہ اس مہینے میں کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو. تو جو
بہانہ بندہ بناتا ہے کہ شیطان اس کو اکساتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وہ بہانہ ختم کر دیا کہ شیطان پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی، شیطان کو بند کر دیا گیا تاکہ وہ بھی آپ کو اس مہینے میں آپ کے اندر وسوسے پیدا نہ کر سکے، آپ کو برائی پر آمادہ نہ کر سکے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ بندے سے قریب ہونے کا جو ہے بیان کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو شیطان کے علاوہ جو اس کا بڑا جو شیطان ہے وہ نفس ہے، چونکہ وہ نفس ہے تو نفس کے اعتبار سے اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ نفس کو اپنا دشمن سمجھے رکھے اور نفس کی باتوں میں نہ آئے، نفس کی باتوں میں نہ آئے۔ رمضان کے مہینے میں ایک شیطان تو بند ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود دوسرا شیطان ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات پر چوکنا رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح روزے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مختلف دروازے رکھے ہیں کہ ان فی الجنت بابا، لیکن جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے یقال له الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو روزے کے جو رکھنے کا طریقہ ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر ہماری آنکھ سے ہماری آنکھ سے اور ہماری زبان سے جو ہمارے برائیاں نکلتی ہیں تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنے کو بھی نہیں چھوڑتا، تو پھر فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنے پینے کو اور اپنے کھانے کو چھوڑ دے، تو پھر بھوکا رہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور روزہ جو رکھیں ہیں وہ اصل نیت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے ساتھ، واحتسابا اور ثواب کی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور اجر دے گا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے میں قیام کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عشاء کے بعد اس کے علاوہ جو ہم فرض ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی رات میں قیام کریں، اور وہ تراویح کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور دیگر نوافل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، تو ہم خصوصاً تراویح کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام اس طرح کے رمضان کا ہم استقبال کریں اور اچھائیوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت تو ویسے بھی ہو، لیکن اس مہینے میں سے زیادہ ہم قرآن کریم سے جڑیں، کیونکہ قرآن کریم خود اس مہینے میں نازل ہوا، تو پھر زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی بھی تلاوت کریں اور تراویح کا بھی اہتمام کریں، فرائض اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اس طریقے سے خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے لیے اور ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ ہمارے شعبے کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر غیاث احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو اسپیکر ہیں، مہمان ہیں، ان کا آپ شکریہ ادا کریں۔ ووٹ آف تھینکس کے لیے میں ڈاکٹر غیاث احمد صاحب کو مدعو کرتا ہوں۔ اس سال آپ کو ایک موقع ملا
भोपाल से आए हैं। आप जो है भोपाल से आए हैं, तो हमारे कॉलेज में जो है कई साल से आप तरावी सुना रहे हैं, कई साल से तरावी सुना रहे हैं। आपकी बेहतरीन शानदार रात से जो है पूरे बहुत पूरा चेन्नई तो क्या पूरा तमिलनाडु भी जो है माशाल्लाह बहुत खुश है। मेरी आदिज़ाना दरख्वास्त है आपसे भी कि आप लोग भी जो है कभी हमारे न्यू कॉलेज के मस्जिद में तरावी को आइए। आगे हम लोग खुद आते हैं, यही तैयार साथों में हमारे घर के आसपास बहुत मस्जिद है, फिर भी जो है आपकी तरावी सुनने के लिए आते हैं। आप भी इतना दूर से आए हैं तो आपको भी जो है थोड़ा हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई खुश होना चाहिए। हमारे लिए आई ना, कहाँ से आई बना भाई? भोपाल से। कहाँ से आई? भोपाल। तो जो है हाफिज़ साहब भी जो है हमें खुश होने के लिए, अल्लाह ताला सुब्हान ताला खुश होने के लिए तरावी जो है बेहतरीन अंदाज में सुनाते हैं। पूरी मस्जिद ऐसी रहती है हमारी ऊपर। तो आप लोग भी जो है जब कभी वक्त बनाकर आकर जो है तरावी पढ़ कर हाफिज़ साहब से मिलकर, हमारे से मिलकर जाना बहुत खुशी होंगे। नहीं तो मजबूर कम महीना में मैं नेक्स्ट टाइम याद बोल दे तो 10 बार अपने दोस्तों को सुने क्या, वालिद साहब को, रिश्तेदारों को, भाई सबको भी लेकर आओ तरावी के लिए। हमारे बचपन में हमें क्या करते थे, यहाँ से पिरामिड मस्जिद को जाते थे। पिरामिड मस्जिद चेन्नई सेंटर जब कासिम साहब हाँ साइकिल में, क्योंकि रात में जो है तरावी ख़त्म होते होते 10:30 हुआ। उसके बाद जो है आना रात में बस नहीं, अब तो भी है पूरी रात है, अब नहीं बस है, साइकिल में जाते, एक साइकिल में 3 दोस्त मिलकर जाते, सुनकर आते हो चाय वगैरह पीकर वहाँ से। तो ये भी एक जितना हम एक कदम बढ़कर आगे जाएंगे उसका एक कदम पर सवाब है। वज़ू के साथ रहते, घर में वज़ू कर लेते, सीधा जाते, क्या हुआ साइकिल में जाते, पूरा सवाब वहाँ पढ़ लेते। वहाँ पढ़ने के बाद तरावी पढ़ने के बाद मिलकर क्यों सिर्फ वो खुशहाल खिरात इतनी अच्छी बहुत पसंद आती है। तो जो है हमें क्या करते बोले तो खिरात सुनने के लिए वहाँ जाते, ख़त्म होने के बाद फिर जो है इसी तरह हमारे क्या होता है दौर पूरा 27वीं तक, इसके बाद के 3 दिन हमारी शॉपिंग वगैरह होती। अब हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा एक मौका अता फरमाया हमारे पहले ना सुनने का, क्या हमारे कबूल कर लिए पता नहीं, 15 साल नमाज पढ़े वहाँ पर गया था। तैयब साहब भी जो सब पढ़ाते हैं वहाँ भी, तो उन्होंने कहीं भी से आने के बाद उन्होंने भी जो है कौन सी पिरामिड मस्जिद थी, कौन कासिम साहब बोलकर ढूंढ कर जाकर मैं, ऐसा हमारा शौक़ जज्बा था और है भी। इसीलिए एक मौका बनाकर आप लोग को भी जो है हाफिज़ साहब की क़िरात थोड़ा आपसे छोटी मोटी तकरीर क़िरात सुनना बोलकर हमें अरेंज करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी हाफिज़ साहब आपको बयान किए थे इस पर अमल करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक़ अता फरमाए, अमल करने की कोशिश कीजिए। ऐसे मौके हर कॉलेज में नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते। तो आज का रोज़ भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दीनियात क्लास है, वैसा भी तो मुकम्मल तौर पर आज की दीनियात क्लास हमारी हो गई। अक्सर हमारे से आप लोग सुनते थे, आज जो है हाफिज़ साहब से सुने ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत बहुत खुशनसीब हैं। तो मैं जो है हाफिज़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफियात के बावजूद सुबह का वक्त बगैर नाश्ते के आए हैं। तो आप लोगों के तो आज आपकी सुबह भी जो है माशाल्लाह क़िरात से सुने ही, बेहतरीन क़िरात बयान भी सुने ही। तो इसी तरह हंसी खुशी से अगले क्लासेस भी अटेंड कीजिए और हाफिज़ साहब के हक़ में दुआ कीजिए। और वैसा भी जो है आपका आज शाम को आप लोग चाँद देखने वाले हैं, आज या कल सुबह भी आप हमारे हाफिज़ साहब को चाँद की नज़र में देखिए। तो जो है सिर्फ एक शेर कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। सबा आज जन्नत से पैगाम लाई है। सबा बोले तो सुबह की ठंडी हवा। सबा आज जन्नत से पैगाम लाई है। लो मोमिनो रमज़ान मुबारक हो ए मोमिनो, रमज़ान आई आने वाली।